بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ. إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ 99 نَاجَةٌ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ. قال لقد ظلم بسؤال نعجتك إلى نياجه وإن كثيرا من الخلطاء لينبغي بعضهم على بعض إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ جس پہ ہم نے ختم کیا ہے یہ آیت تلاوت سجدہ اس میں ہے، اور یہ تلاوت کے سجدے واجب ہوتے ہیں. حضرات و خواتین جتنوں نے بھی آواز سنی ہے سب کو ایک سجدہ کرنا ہوگا. ایک مجلس میں ایک محفل میں یہ آیت کئی بار بھی پڑھی جائے تو سجدہ ایک ہی واجب رہتا ہے. اس مجلس سے اٹھ جائیں کسی دوسری جگہ جائیں یا وقت بدل جائے یا مجلس بدل جائے پھر تلاوت کی جائے تو پھر نیا سجدہ واجب ہوتا ہے، ورنہ ایک ہی مجلس ایک ہی بیان میں کتنی دفعہ بھی پڑھی جائے سجدہ ایک ہی واجب ہوتا ہے. یہاں اللہ کریم نے ایک بہت عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا ہے جس میں ایک آدمی عام آدمی سے لے کر ملک کے حکمران تک سب کے لیے نہایت ہی قیمتی نصیحت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے حکم موجود ہے کہ ایسا کیا جائے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بہت بڑی سلطنت کے مالک بھی تھے. بڑی مضبوط اور بڑی خوشحال حکومت تھی. اپنے عہد میں مثالی حکومت تھی، چونکہ بادشاہ داؤد علیہ السلام تھے، حکمران اللہ کے نبی تھے، امن و امان بھی تھا، دولت کی فراوانی بھی تھی، ملک پورا عام آدمی سمیت خوشحال تھا. لیکن پھر بھی کیونکہ داؤد علیہ السلام نے حکومت لی تھی، وَقَتَلَ داؤد و جالوت، مقابلے میں طالوت کو قتل کر کے اس کی سلطنت لے کر اس پر داؤد علیہ السلام حکمران بنے. تو
سلطنتیں چلتی ہیں، ریاستیں چلتی ہیں عام آدمی کی دولت سے، عام آدمی کے سرمایہ سے، عام آدمی کے پیسے سے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں اور آگے پیچھے گارڈ اور یہ تم تراک اور یہ شور شرابے اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے عجیب، یہ سب آپ کی جیب سے نکل کر بنا ہے، یہ سب عام آدمی کا سرمایہ اس پہ لگا ہوا ہے۔ حکمران کمائی نہیں کرتے، حکومتیں چلتی ہیں عام آدمی کے سرمایہ پر، جو عام آدمی ٹیکس دیتے ہیں وہی حکومت کا سرمایہ ہوتا ہے، وہی خزانہ ہوتا ہے ملک کا، قوم کا، اور اسی پر یہ ساری شان و شوکت ہوتی ہے۔ تو اسلام نے سلاطین کو بھی پابند کیا ہے اور امین بنایا ہے کہ تم لوگوں کے سرمایہ کے امین ہو، جتنا ضروری ہے اتنا ضرور خرچ کرو، لیکن جو فضول خرچ کرو گے اللہ اس کا حساب لے گا۔ حکمران بھی اس بات کے پابند ہیں، اور مسلمان حکمرانوں نے اس کی مثالیں بھی قائم کی ہیں۔ تو جو ٹیکسیشن کا یا عام آدمی سے ٹیکس لینے کا جو نظام تھا وہ ایسا چل رہا تھا، جو پہلے سے آ رہا تھا وہ چلتا رہا، حالانکہ آپ کی حکومت خوشحال ہو گئی، اللہ کریم نے مہربانی کی، کاروبار میں برکت ہوئی، کھیتیاں سونا اگلنے لگیں، لوگ بھی خوشحال ہو گئے، حکومت بھی بہت خوشحال ہو گئی، لیکن جو نظام ٹیکس کا تھا وہ جو سابقہ تھا وہ چل رہا تھا۔ تو اللہ کریم نے اپنے نبی کی رہنمائی فرمائی، کیونکہ انبیاء کی خصوصیت اور کمال یہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں اللہ اپنے نبی کی رہنمائی فرماتا ہے، لہذا نبی کا ہر کام واجب ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں بڑے قصے لکھے گئے ہیں۔ یہودی ایسی نامراد قوم تھی کہ یہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے قصے کہانیاں انبیاء کے ذمہ بھی لگا دیتے تھے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو فلاں نبی نے بھی ایسا کیا۔ تو جو اس طرح کے قصے آتے ہیں انہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے، کہ یہ اسرائیلیوں کی اور یہودیوں کی روایتیں ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے بہت سی خرافات لکھی ہیں جو ہمارے علماء نے بھی اسرائیلیات کہہ کر نقل کر دی، متقدمین نے تو انہیں اسرائیلیات کہہ کر نقل کر دیا۔ اب بعد میں کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں، آج بھی، پچھلے دنوں بھی میں نے دیکھا ہمارے ملک کے ایک بڑے، اپنی طرف سے تو شاید بہت بڑے عالم بنے ہوئے ہیں، اور وہ شائع کرتے رہتے ہیں مسائل پہ بحثیں یہ وہ، تو انہوں نے اس طرح کی خرافات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی لگا رکھی تھی۔ شاید ان لوگوں کو عظمت نبوت اور عصمت نبوت کا اندازہ ہی نہیں، اس بات کو سمجھ ہی نہیں، انبیاء کو بھی اپنے اوپر قیاس کر لیتے۔ تو یہاں بھی انہوں نے اس طرح کی خرافات لکھی کہ وہ جی حضرت داؤد علیہ السلام کی تو 99 بیویاں تھیں، اور ایک کوئی ریاست کا امیر تھا، اس کی ایک ہی بیوی تھی، تو اس پر عاشق ہو گئے اور اس سے بیوی چھین لی۔ پتہ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، حیا بھی نہیں آتی بات کرتے ہوئے۔ اللہ کریم نے جو شعور مجھے دیا ہے، جہاں سے میں نے پڑھا سیکھا ہے، ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ یہ بات عوام پر جو ٹیکس لگتا تھا اور حکومت لیتی تھی اس کے بارے تھی۔ آپ اپنا جو کمرہ عبادت کا تھا، یا اسے حجرہ کہہ لیں، جسے قرآن کریم نے محراب کہہ دیا ہے، وہاں
مصروف عبادت تھے تو ارشاد ہوتا ہے کہ آپ تک وہ بات پہنچی ہوگی، یا میرے نبی وہ خبر آپ تک پہنچی ہوگی کہ جب دو بندے آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے ان کے اس حجرہ عبادت میں داخل ہو گئے۔ اب دو باتیں عجیب تھیں، ایک تو یہ تھی کہ آپ بہت بڑی سلطنت کے حکمران تھے اور آپ کے حجرے تک بلا اجازت پہنچ جانا بڑی عجیب سی بات تھی۔ پھر اچانک بغیر اطلاع دونوں اندر آ گئے، جھگڑ بھی رہے تھے آپس میں۔ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم، جب داؤد علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ترا نکل گیا، پریشان ہو گئے کہ یہ اندر کیسے گھس ہے اور یہ کون لوگ ہیں اور یہ اس طرح اس میرے حجرہ مبارک میں کیسے آ گئے۔ قالوا لا تخف، تو ان دونوں نے کہا کہ آپ مت گھبرائیے، ہم ایک جھگڑا لے کر آئے ہیں، خصمان بعد بغا بعضنا علی بعض، ہمارا ایک جھگڑا ہے تو ہم میں سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو ہم آپ سے وہ فیصلہ لینے آئے ہیں۔ وہ جھگڑا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ بہتر فیصلہ کریں گے۔ فاحکم بیننا بالحق، آپ سے یہ توقع لے کر آئے ہیں کہ آپ انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ ولا تشتت، اور ہمیں امید ہے کہ آپ زیادتی نہیں کریں گے، چونکہ آپ صرف بادشاہ ہی نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، تو نبی کی شان یہ ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے، تو ہمارا یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ وَعْدِنَا إِلَىٰ سِوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہم آپ سے یہ پختہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں سیدھی راہ، صحیح راہ دکھائیں۔ فرمایا بتائیے بھئی تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اِنَّ هَذَا أَخِي، ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں بھائی ہیں۔ لَهُ 99 نَاجَةٌ، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں۔ وَلِيَ نَاجَةٌ وَاحِدَةٌ، اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے، ہیں ہم دونوں بھائی، لیکن اس کے پاس اللہ کا کرم ہے 99 بھیڑیں ہیں، میں اس کا بھائی ہوں، میرے پاس ایک بھیڑ ہے۔ فَقَالَ أَكْفِلْنِي، اب یہ کہتے ہیں تم ایک بھی مجھے دے دو۔ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور باتوں باتوں میں مجھ پر روب بھی ڈالتا ہے کہ دے دو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو میرے پاس غریب کے پاس ایک ہی ہے، اس کے پاس 99 ہیں، پھر یہ مجھ پر روب بھی ڈالتا ہے کہ دے دو۔ آپ نے فرمایا قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَاجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ، اس نے کہا یہ تو بہت زیادتی کر رہا ہے تمہارے ساتھ، کس کے پاس اتنی بھیڑیں ہیں پھر تمہاری ایک بھیڑ کے لیے اصرار کر رہا ہے، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اکثر جہاں واسطہ ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، شراکت ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، تو لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے تعلقات میں، رشتہ داری میں، برادری میں یا کاروباری شراکت میں۔ اکثر حصے دار ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے سے زیادہ حصہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں پختہ ایمان نصیب ہے اور جن کا کردار صالح ہے، جو اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور فرمایا وہ اللہ کے وہ بندے ایسے جن کا ایمان و یقین بھی صحیح ہو اور جن کا کردار بھی صحیح، وہ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح کی زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں۔
صورتحال یہ تھی کہ ملک خوشحال ہو گیا تھا اور جو ٹیکس عوام پر تھے وہ وہی تھے جو پہلے سے آ رہے تھے، حالانکہ شاہی خزانہ بھی بھرا ہوا تھا۔ تو چاہیے تھا کہ جب حکومت خوشحال ہو گئی تو اس خوشحالی کو عوام تک پہنچایا جائے اور لوگوں سے ٹیکسوں میں کمی کی جائے۔ فرمایا بھئی حکومت حکمران، آپ کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور غریب آدمی کے پاس ایک ہے، تو آپ اس سے وہ ایک کیوں چھین رہے ہیں؟ تو قانون ہے اسلامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا سرمایہ وہ ٹیکس ہیں جو اللہ نے عائد کر دی ہیں۔ زکوٰۃ بیت المال کا مال ہے، جتنا سرپلس سرمایہ کسی مرد عورت مسلمان کے پاس ہے وہ 2.5% اس میں سے ہر سال بیت المال کو دے گی۔ پھر بے شمار مدیں ہیں صدقات کی، عشر ہے فصلوں پر، اسی طرح صدقات ہیں، فطرانہ ہے، قربانی کے چمڑے ہیں جو اربوں روپے کے یہاں روز لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے ٹیکس کیا ہیں؟ یہ اسلامی ریاست کا سرمایہ ہے، مسلمانوں نے دینے ہیں، ریاست کو چاہیے کہ وصول کرے اور اپنے اخراجات ان میں سے پورا کرے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حکمران عام آدمی کی خیرات کھاتے ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ علماء بھی کام کر کے روزی نہیں کماتے، علماء بھی عام آدمی کی خیرات کھاتے ہیں، مولوی بھی خیرات کھاتا ہے، حکمران بھی خیرات کھاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مولوی تھوڑی خیرات کھاتا ہے، حکمران بہت زیادہ کھاتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو تھوڑی خیرات کھاتا ہے اس کی عزت زیادہ ہو، اور جو زیادہ خیرات کھا جاتا ہے اسے کم سمجھا جائے، لیکن لوگ الٹا سمجھتے ہیں، جو زیادہ زکوٰۃ کھاتے ہیں خیرات ان کی عزت زیادہ کرتے ہیں، اور مولوی بیچارہ کم کھاتا ہے تو اس کی عزت کم کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی عزت زیادہ ہو کہ یہ تھوڑی کھاتا ہے، جو زیادہ خیرات کھا جاتے ہیں ان کی عزت کم ہو۔ تو اسلامی ریاست کا کام یہ ہے کہ پہلے تو وہ جو اللہ نے یہ ٹیکس لگائے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی کفارے میں خیرات کرو، صدقہ دو، غلام آزاد کرو، جانور قربان کرو، ویسے بیماری کی دفاع کے لیے، تکلیفوں کے دفاع کے لیے صدقات دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقات دو۔ جو نفلی صدقات ہیں یہ تو بے شمار ہیں، فرائض جو ہے وہ فرض صدقہ ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ فرض صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر ان ساری چیزوں کو جمع کیا جائے، فصلوں کے عشر لیے جائیں، زکوٰۃ لی جائے، صدقات لیے جائیں، قربانی کی کھالیں جمع کی جائیں، تو ملکی بجٹ سے زیادہ سرمایہ حکمرانوں کے پاس آ جاتا ہے۔ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ اسی خیرات پر رہیں، اب یہ پھر ڈاکہ ڈالتے ہیں، پھر چھینتے ہیں لوگوں سے، زبردستی کے ٹیکس لگا کر اپنے اخراجات بڑھاتے رہتے ہیں، اور عجیب بات ہے ملک کو بھی لوٹتے رہتے ہیں، پھر اس پر قرضہ بھی لیتے، وہ قرضہ بھی لوگوں کو لوٹنے کے مترادف ہوتا ہے کہ پھر وہ ادا تو عوام نہیں کرنا ہے نا۔ تو اسلامی ریاست کا بجٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے جو عام آدمی کو برداشت ہو، غیر ضروری اخراجات اور کر و فر یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ، صدقات اور امپورٹ ایکسپورٹ ٹیکس اس سے اگر پورا نہیں ہوتا تو جتنا چاہیے اتنا حساب کر کے ٹیکس لگائیں، یا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ جنگ ہو گئی، کہ اخراجات زیادہ ہو گئے، تو اس کے لیے مزید ٹیکس لگا سکتے ہیں، لیکن جب وہ حالت ٹھیک ہو جائے گی، امن ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی، تو وہ ٹیکس معاف ہو جائے گی۔ یہاں تو یہ ہے نا جو لگ گیا اس میں ہمیشہ بڑھاتے ہی زیادتی ہوتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتا۔ اسلامی ریاست کا
طریقہ کار یہ ہے کہ جب ضرورت نہ رہے تو وہ جو ٹیکس ضرورت کے لیے لگایا گیا تھا وہ معاف کر دیا ہے، بلکہ ریاست کا کام یہ ہے کہ جو ٹیکس امیروں سے لیتی ہے اسے غریبوں پر خرچ کرے۔ تو یہاں اللہ کے نبی کو بھی اللہ کریم نے، داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہیں 2 فرشتے بھیج کر ان کا وہ جھگڑا جب انہوں نے فیصلہ کیا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ میرے پاس تو ریاست ہے، حکومت ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، عام آدمی کے پاس گزر بسر کی چیز ہے تو حکومت نے اس پر ٹیکس کیوں لگا رکھے؟ تو وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ مثال بنا کر قدرت نے پیش کی۔ تو داؤد علیہ السلام کو انہوں نے بات کو پا لیا، چونکہ وحی کو سمجھنا خاصہ نبوت ہے۔ انبیاء سمجھ سکتے ہیں کہ اس وحی کا مفہوم کیا ہے اور اس پر عمل کیسے ہوگا۔ عرب میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے سخن آور، شاعر، ادیب، دانشور، مورخ اور پوری دنیا میں کاروبار اور تجارت کرنے والے ان حقائق سے واقف تھے، لیکن جب بھی کوئی آیت آتی تھی تو بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پہ یہ سوال بھی فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، تم سمجھتے ہو اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک ہی جواب ہوتا تھا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ جو مفہوم ارشاد فرمائیں گے وہی اس کا مفہوم۔ یہ آج ہمیں اپنے میں بے شمار فرقے نظر آتے ہیں، ہر فرقے کے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ بھی قرآن سے دلیل دے رہا ہے، یہ بھی قرآن سے دلیل دے رہا ہے۔ سچا کون ہے؟ سچا وہ ہے جو وہ دلیل پیش کرے قرآن سے جو دلیل محمد الرسول اللہ نے فرمائی تھی، جو آیت کا ترجمہ حضور نے فرمایا، جو اس کا مقصود نبی کریم فرمایا، جو وہ ترجمہ وہ مقصود پیش کرے وہ سچا ہے۔ جو اپنی لغت اور صرف و نحو کے زور سے خود ترجمہ کرتا پھرے وہ غلط ہے، چونکہ فرائض نبوت میں سے ہوتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میرے نبی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو بتائیے کہ جو نازل ہوا اس کا مطلب کیا ہے، انہیں کرنا کیا ہے۔ قرآن کے پہلے مفسر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن کے پہلے سننے والے اور سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں، قرآن کو سن کر سمجھ پر اس پر حضور کے سامنے عمل کرنے والے بھی صحابہ کرام ہیں۔ حق وہ ہوگا جو حضور نے فرمایا، صحابہ نے سنا، انہوں نے سمجھا، اس پر عمل کیا، اس عمل کی حضور نے تائید فرمائی، وہ حق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مطالب گھڑے جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ داؤد علیہ السلام بات کو سمجھ گئے، انما فتناہ، وہ سمجھ گئے کہ میرے پروردگار نے میرا امتحان لیا ہے، میری حکومت تو اتنی خوشحال ہے، تو پھر یہ غریبوں پر اس طرح کا ٹیکس کیوں؟ وہ تو حیثیت کے مطابق جتنے حکومت کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، فالتو نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ فاستغفر ربہ، انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق بدل دیا، جو زائد ٹیکس تھے وہ معاف کر دیے گئے، اور جتنی دیر وہ لگ چکے تھے ان کے لیے اللہ سے آپ نے مغفرت چاہی، اور وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اللہ کی طرف رجوع کر کے سر بسجود ہو گئے کہ بار الہ یہ درست نہیں ہوا، آئندہ اسے درست کر دیا گیا ہے، مجھے معاف فرما۔ بات تو بڑی صاف اور بڑی سیدھی اور بڑی سادہ اور بہت ضروری تھی، کیونکہ ہمارے ہاں بھی شور ہوتا ہے نا جی روز کہ اسلام نافذ کرو۔ اچھا، عام علماء حضرات جو اس کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششیں قبول فرمائے، جی اسلام نافذ کرو نافذ کرو۔ اب جو نافذ کرنے والا ادارہ ہے حکومت،
وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی کون سا اسلام نافذ کریں، اہل حدیثوں کا کریں، دیوبندیوں کا کریں، بریلویوں کا کریں، شیعہ حضرات کا کریں، کس کا اسلام نافذ کریں؟ یہ ان کے پاس ایک بہانہ ہے۔ عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ اسلام سے مراد کون سا نفاذ اسلام، کیا نفاذ اسلام ہوگا، کیا ہوگا، اس کا مقصد مفہوم کیا ہے۔ تو ادھر علماء حضرات اپنے جلوس نکال رہے ہیں، ادھر حکومت اپنے موجیں اڑا رہی ہے، عام آدمی کو درمیان میں کوئی پتہ ہی نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اسلام کا نفاذ یہ ہے سادہ سا کہ ہماری زندگی الحمدللہ اسلام کے مطابق گزری ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان کہتے ہیں، بڑا ہوتا ہے اسے نماز روزہ سکھاتے ہیں، سکول سکھائے نہ سکھائے والدین سکھاتے ہیں، حلال حرام بتاتے ہیں، نکاح اسلامی طریقے سے ہوتے ہیں، مر جائے جنازہ اسلامی پڑھا ہے۔ ہماری زندگی میں تو سارا اسلام ہے۔ پھر نفاذ اسلام سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو تعلق عام آدمی کا اور حکمران کا ہے وہ بھی اسلام کے مطابق ہو۔ چونکہ ہمارا جو تعلق حکومت سے وہ غیر اسلامی ہے، ہمارے ٹیکسز غیر اسلامی ہیں، ہمارا قانون انصاف غیر اسلامی ہے، ہمارا سیاسی انداز غیر اسلامی ہے۔ یہ کہاں کی اسلامیت ہے کہ آپ نے بڑے پڑھے لکھے بندے لیے جی اسمبلی میں، پھر انہیں وزارتیں بھی دیں، تو 2 وزیر مرکز کے تو میں نے ٹی وی پہ ایسے سنے جنہیں کل شریف نہیں آتا تھا۔ اب یہ کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کل شریف تو قرآن کی وہ صورت ہے کہ جو ہر ان پڑھ مسلمان نے بھی یاد کر رکھی ہوتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بر صغیر میں تو یہ رواج ہے کہ ہمیں اور کچھ آتا جاتا نہیں، کل اللہ اللہ ہم نے یاد کر رکھا ہوتا ہے، اور ہر ان پڑھ بندہ بھی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ تو مرکز کے وزیر بن گئے، انہیں اب قانون بنانے ہیں، قانون سازی کرنی ہے، قانون نافذ کرنے ہوتے ہیں وزیر نے۔ تو آتا انہیں کل شریف بھی نہیں، کون سا اسلامی قانون نافذ کریں۔ ٹھیک ہے پڑھے ہوں گے، لیکن کیا پڑھا؟ تو یہ جو ہمارا اور حکومت کا رشتہ ہے، اس میں اگر دنیا علوم پڑھے ہوئے لیتے ہوں تو کم از کم اسے ضروریات دین تو آتی ہوں، یہ تو پتہ ہو کہ اسے کم از کم حلال حرام جائز ناجائز، عالم نہ ہو روزمرہ کی ضروریات کا تو پتہ ہو۔ اسی طرح جو ٹیکس لگتے ہیں، جو مقدمات بنتے ہیں، وہ کل پرسوں ایک مقدمہ اس پہ ٹی وی پہ بھی وہ چل رہی تھی بات، اخباروں میں بھی، کہ کسی نے کسی کا دھنیا چوری کر لیا۔ اب کتنا چوری کر لیا ہوگا دھنیا؟ تو سال ہو گیا اس کی ضمانت نہیں ہوئی، اور جنہوں نے ملک لوٹ لیا وہ ایک دن جیل گئے ہی نہیں۔ اب یہ جنرل پرویز مشرف پہ دیکھ لو، وہ دفعہ 6 کا بڑا روب ہوتا تھا جی دفعہ 6 کے ساتھ یہ ہو جائے گا اور اس کی یہ وہ دفعہ 6 بھی لگ گئی، وہ تو ایک دن بھی جیل نہیں گئے۔ تو جس نے دنیا چوری کر لیا وہ سال سے جیل میں ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا جج کہہ رہا تھا، اس نے کہا جی کمال ہے ہمارا انصاف بھی، جس نے دنیا چوری کر لیا سال ہو گیا اس کی ضمانت ہی کوئی نہیں لیتا، اور جو پورا ملک لوٹ کر چلے گئے وہ جیل گئے ہی نہیں۔ ڈاکو دندناتے پھرتے ہیں اور گدا گروں کو بند کر دو۔ تو یہ جو تعلقات ہیں عام آدمی کے اور حکومت کے، عام آدمی کے اور عدلیہ کے، عام آدمی کے اور تعلیمی اداروں کے، عام آدمی کے اور ضرورت کے اسپتالوں کے، صحت کے اداروں کے، حکومت کے جتنے ادارے ہیں، یہ جو ہیں ان کو اسلام کے مطابق کیا جائے۔ میں ایک دفعہ جدے میں تھا اور مجھے سخت قسم کا زکام لگ گیا، کھانسی زکام بلغم۔ تو ساتھیوں نے کہا جی ہسپتال چلیں، عام ہسپتال سول ہسپتال جیسے ہمارے ہم ہسپتال گئے۔ ہم سے پہلے
جدہ کے گورنر صاحب جو شاہی خاندان کے شہزادے تھے وہ تشریف لائے، ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ گورنر صاحب سے پہلے ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا وہاں، وہ پہلے پہنچا، ڈاکٹر اسے لے کر اندر چلا گیا، گورنر صاحب کو بٹھا کر قہوے کا کپ دے دیا گیا، ہم گئے، ہمیں بھی بٹھا دیا گیا۔ بڑی دیر لگا کہ وہ نکلا، وہ ڈاکٹر سے جھگڑتا رہا، اس کی کوئی بچی بیمار تھی، وہ دوائیں، اس نے بوتلیں اتنی چاہیے گولیوں کی اور شربتوں کی، اس کی تسلی کر کے اسے فارغ کر کے پھر گورنر صاحب کو بلایا گیا۔ گورنر ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، آرام سے بیٹھے قہوہ پیے، لیکن باری پہلے اس کی تھی۔ گورنر صاحب فارغ ہوئے تو ہماری باری آ گئی، تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا کہ یہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس کو آپ نے اتنی دوائیں دیں تو اس کا کیا مسئلہ بھی کہ اس کی بچی بیمار ہے، معمولی بیماری ہے، تو ویسے یہ بات سمجھ نہیں رہا تھا۔ تو میں نے کہا یہ ساری بوتلیں وہ بچی کو کھلائے گا؟ کہ نہیں، اسے 2-4 دن دوائی چاہیے، 2-4-10 گولیاں کھائے گی بچی، پھر باقی اس نے باقی جا کر دے گا۔ اس کا کیا فائدہ؟ وہ کہنے لگا جی ہمیں حکم نہیں ہے، ہم بوتل کھول نہیں سکتے، ایسا نہ ہو کہ کوئی نقلی گولی یا کوئی کم درجے کی دے دے۔ ہمارے ہاں جو دوائیں آتی ہیں حکومت انہیں چیک کرتی ہے کہ وہ معیار کے مطابق ہیں، اصلی ہیں، میعاد کے اندر ہیں، پھر ہم انہیں ڈبی کو یا اس کو بوتل کو کھول نہیں سکتے کہ اس میں کوئی آمیزش نہ کرتے ہمیں۔ وہ مریض کو 10 گولیاں میں 10 کھائے گا، باقی 90 پھینک دے گا۔ وہ خرچہ حکومت کیا ہے، حکومت مفت دیتی ہے، اسے پیسے حکومت ادا کرتی ہے، لیکن اس تک صحیح مال پہنچنا چاہیے۔ کیا ایسا کوئی تصور ہے ہمارے اسپتالوں میں؟ اول تو ملتے نہیں، کوئی مل جائے تو وہ چٹ لے کے ہاتھ میں پکڑاتے کہ جاؤ گولیاں خرید کے لے آؤ، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں فلاں دکان سے خریدنا، چونکہ اس کے ساتھ بھی حصہ کی ہوتی ہے کہ کچھ پیسے مجھے بھی دینا۔ عجیب سا تماشا۔ تو نفاذ اسلام سے مراد یہ ہے کہ جو تعلق عام آدمی کا حکومت سے ہے، وہ رشتے، وہ تعلقات بھی اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو یہاں بھی داؤد علیہ السلام کو یہی بات سمجھائی گئی کہ صرف ٹیکس لینا حکومت کا کام نہیں ہے، حکومت کا کام ہے ان کی ساری ضروریات بھی پوری کرنا، اور جتنی ضرورت ہو اتنا ٹیکس لینا، جو زائد ہو اسے کم کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ٹیکس لگ گیا تو وہ لگا ہی رہے۔ چنانچہ فرمایا وہ میرے نبی تھے، میں نے مثال دے کر انہیں بات سمجھائی، انہوں نے گزشتہ کی معافی طلب کی، سر بسجود ہوئے، عظمت الہی کا اقرار کیا، فوراً اصلاح کر دی، فغفرنا لہ ذالک، ہم نے ان کو یہ سب معاف کر دیا۔ کوئی شرن تو گناہ تھا نہیں، ایسا گناہ تو نہیں تھا، لیکن کمی تھی، لوگوں کو جو حق ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے تھے، جب انہیں سمجھ آ گئی انہوں نے ادا کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ہمارے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام ہے قرب الہی میں، وہ اللہ کے نبی ہیں اور صاحب کتاب ہیں۔ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بہت بلند مقام ہے ان کا، وہ اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، ان کا مقام عند اللہ بہت بلند ہے اور ان کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، فرمایا داؤد ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، آپ بادشاہی کے زوم میں نہ رہیں، یعنی حکمران جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ نائب کا کام ہوتا ہے کہ جو مالک ہے، جس کا وہ نائب ہے، جو وہ کہے وہ کام کرے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ خلیفہ کا معنی ہے کہ اللہ جو ارشاد فرمائے اس کے مطابق اللہ کے احکام کی تعمیل کرے، تب خلیفہ۔ فرمایا داؤد علیہ السلام سے کہ آپ کے پاس بہت بڑی سلطنت ہے، لیکن یہ میری ہے، آپ میرے نائب ہیں، لہذا آپ حکومت اس طرح کیجئے جس طرح کرنے کا حکم میں دیتا۔ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ،
لوگوں کے درمیان یعنی پبلک کا اور حکومت کا تعلق وہ ہونا چاہیے جو حق ہے، جو اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ حق ہے۔ حکومت کا اور عام آدمی کا رشتہ حق کا ہونا چاہیے، انصاف کا ہونا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور حکومت کو خواہشات میں نہیں پھنس جانا چاہیے کہ یہ ٹیکس بھی لگا رہنے دو اتنے پیسے آ جائیں گے، یہ بھی لگا رہنے دو اتنے پیسے آ جائیں گے، یہ نہیں۔ انصاف اور عدل کے مطابق ہونا چاہیے، اور اپنی خواہش سے ٹیکس نہیں لگانے چاہیے حکمرانوں کو، یہ اپنی سہولت کے لیے دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر حکمران اپنی خواہشات پر عمل کریں گے تو اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ خواہشات انسانی کبھی ختم نہیں ہوتی، آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اگر حکمران خواہشات کی پیروی کریں گے تو حق کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اور جو لوگ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، اور جو لوگ اللہ کی راہ سے، حق کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، وہ یہ بھی سن لیں کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑے سخت حساب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ چونکہ اللہ کی راہ سے جو بھٹکتا ہے وہ تب بھٹکتا ہے کہ اسے قیامت کا یقین نہیں رہتا، وہ قیامت کو، یوم حساب کو بھول جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جس کا مفہوم ہے کہ موت کو یاد رکھو، یہ لذتوں کو مٹا دینے والی ہے۔ یعنی موت یاد رہے تو بہت سے گناہوں سے بندہ رک جاتا ہے کہ مجھے قبر میں جانا ہے، یہ مصیبت لے کے نہ جاؤں۔ تو پچھلے دنوں مجھے ایک ای میل آئی کسی کی کہ مجھے ہر وقت موت یاد آتی ہے اور میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا شکر کرو یار، یہاں تو ہمیں تو بھول ہی ہوئی ہے، ساری عمر 80 برس گزر کے یاد ہی نہیں، مرنا بھی ہے، تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں موت یاد آتی ہے تو موت کی تیاری کرو، گھبرانے کی بات اس میں کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں اس نے موت یاد دلا دی۔ یہاں تو جو مر رہا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہیں بچے گا، وہ بھی کہتے ہیں مجھے ابھی فلاں چیز بھی دے دو، فلاں چیز، اسے بھی ابھی دنیا کا لالچ باقی ہوتا ہے، تو تم تو خوش نصیب ہو۔ تو فرمایا گناہ کی بنیاد، پھر تکڑا آدمی کمزور پر، حکمران عوام پر جو زیادتی کرتا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ اسے آخرت یاد نہیں، اسے یہ یاد نہیں ہوتا کہ قیامت کو مجھے بھی جواب دینا ہے۔ یہ جو اب 21 کروڑ کم و بیش آبادی ہے اس ملک کی، 21 کروڑ بندوں کے ساتھ روزانہ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، جو مظالم ہوتے ہیں، جو قتل ہوتے ہیں، جو بے آبروئی ہوتی ہے، جو سود کھلایا جاتا ہے، اور جو طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں، یہ سارے 21 کروڑ بندوں کے ساتھ جب ایک بندے کو کھڑا ہونا پڑا جو حکمران ہے، تو کیا جواب دے گا؟ کیا صفائی پیش کرے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حکمران تب ظلم کرتے ہیں جب انہیں آخرت بھول جاتی ہے، انہیں یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، شریف آدمی بھی ہیں، نمازیں بھی 5 پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں جنہیں کل شریف آتا ہے، ایسے بھی ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں جنہیں نہیں آتا، ایسے بھی ہیں جو نماز، لیکن حکمران نماز پڑھتا ہے تو اس کا ذاتی فرض ہے وہ تو ادا کیا، جو 21 کروڑ لوگوں کے ذمہ داریاں اس پر ہیں وہ کیسے ادا کرے گا؟ تو فرمایا ایسے لوگوں پر جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان پر تو زیادہ لازم ہے کہ احکام الہی کی پابندی کریں، کیونکہ وہ اللہ کے نائب ہو کر، خلیفہ ہو کر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اور اگر وہ اپنی خواہشات میں پھنس کر اس طرح کی حکومت کرنے لگے، یا تو میرا خیال ہے اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے ہاں تو کسی کا یہ تصور بھی نہیں ہے کہ حکومت مجھے اللہ نے دی ہے، یہاں تو سمجھے جاتے ہیں امریکہ نے دی ہے، یہاں تو اب یہ تصور بھی کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں بچا
کہ حکومت یا اختیارات اللہ دیتے ہیں اور اللہ حساب لیں گے، یہ تو نزدیک ہی نبڑ لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تب زیادتی کرتے ہیں عام آدمیوں پر جب انہیں آخرت بھول جاتی ہے، اللہ کی عظمت سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، جواب دہی کا خیال نہیں رہتا۔ اور ایسے لوگ جنہیں آخرت بھول جاتی ہے، یہ یاد رکھو ان کے لیے بہت سخت عذاب ہو۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ حکمرانو تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ زمین، آسمان، یہ کائنات، یہ بادل، بارش، سورج، رات، چاند، ستارے، رات، دن، یہ مخلوق، طرح طرح کی خلق خدا، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، یہ سارے اللہ نے فضول ہی پیدا کر دیے، ایسے ہی تماشا لگا دیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اس کا کوئی انجام نہیں ہوگا، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی ان کے حقوق متعین کرنے والا اور ان کے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ پیدا ہو گئے مر جائیں گے بس قصہ ختم ہو گیا، تو یہ تو کفر ہے۔ اگر تم نے یہی سمجھ رکھا ہے تو یہ عقیدہ تو کافروں کا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ اور یاد رکھو تباہی ہے کافروں کے لیے کہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ کفر کوئی معمولی بات نہیں ہے، کفر وہ بوجھ ہے جو بندے کو دہکتی ہوئی جہنم میں لے جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے نبی کا، انبیاء کا اتباع کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ جنہوں نے اتباع نبوت کیا وہ بھی اور جنہوں نے کفر کیا وہ بھی ایک جیسے ہو جائیں گے؟ سب مر گئے، ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جنہوں نے کفر کیا انہیں دوزخ کی دہکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ کافر اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پیروی کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی، اتباع کیا، وہ اور کافر ایک جیسے ہو جائیں گے؟ تباہی کرنے والے، فسادی اور اللہ کے نیک بندے، وہ لوگ جو روئے زمین پر فساد۔ اچھا، گناہ کی یہ تشریح قرآن نے بہت خوبصورت کی ہے۔ جو بندہ بھی کفر کرتا ہے یا جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ اس نے ایک گناہ کر لیا اور اس کی ذات تک محدود ہے، نہیں، یہ پھیلتا ہے، پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں یہ فساد فی الارض ہے، یہ پوری دنیا کو اس میں لپیٹ میں لیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سمندروں میں، خشکیوں میں تباہی آ گئی، بربادی پھر گئی، طوفان آ گئے، سیلاب آ گئے، آگ لگ گئی۔ فرمایا کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ چونکہ نیکی اور گناہ دونوں کا اثر آفاقی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کی خوشبو بھی تمام مخلوق تک پہنچتی ہے، کائنات کے نظام میں جاتی ہے اور وہ نظام قائم رہتا ہے۔ گناہ کرتا ہے تو اس کی سیاہی اور اس کی ظلمت بھی سارے آفاق میں، سارے نظام میں جاتی ہے اور نظام تباہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی یہ شان کریمی ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں اللہ اپنے نیک بندے بھی رکھتا ہے، اس کو بیلنس رکھتا ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جائے کہ عرش تب جب نیکی ختم ہو جائے گی، صرف گناہ رہ جائیں گے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ قیامت قائم کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ لا یقال اللہ اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت قائم ہو جائے گی۔
تو یہ جو تباہیاں آ رہی ہیں اور ہم کہتے ہیں دہشت گردی ہو گئی، اسے یوں ختم کر دو، تو ختم کر دو، بھئی ٹھیک ہے، دہشت گردوں کو مار دو، جیلوں میں ڈال دو، پکڑتے رہو، لیکن جب تک انصاف نہیں کرو گے ختم نہیں ہوگی۔ آپ 10 مارو گے 20 اور آ جائیں گے۔ تو یہ تو چلتی رہے گی۔ ہاں، ختم کب ہوگی؟ جب انصاف کرو گے، عدل کرو گے اور جزا و سزا ہوگی، ختم ہو جائے گی، عدل سے ختم ہوگی۔ تو فرمایا یہ نہ سمجھو کہ برے اور بھلے، نیک اور بدکار، مومن اور کافر سب ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائیں گے، نہیں، میدان آخرت میں اللہ کے بندوں کی بہت عزت، تکریم اور قرب الہی نصیب ہوگا، اور کفر کرنے والے اور گستاخ اور بدکار جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ بہت ذلیل ہوں گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ہم نے تو آپ پر کتاب نازل فرمائی، اتنی عظیم کتاب، سبحان اللہ، جس نے کائنات کے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ اب یہ بندے کے نصیب میں ہے کہ وہ کتنی بات سمجھتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے جو آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے ساتھ کی بابرکت چیز اللہ کی کائنات میں دوسری کوئی نہیں۔ بہت بابرکت کتاب ہے۔ لیدبروا، اس لیے کہ اس پر غور کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس میں فکر کی جائے، اس میں سوچا جائے یہ آیت ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کے سننے والوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے اس سے کیا سمجھا، انہوں نے اس پر کیسے عمل کیا، اس کا نتیجہ دنیا میں کیا ہوا، اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اسے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دو، یا اسے جہاں کہیں جھوٹی قسم کھانی ہو وہاں لے جاؤ، یا کوئی مر رہا تو اس کے سرانے پڑھنا شروع کر دو۔ یہ زندگی کا نصاب ہے، یہ حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے۔ مخلوق تو مخلوق، اس نے تمہیں خالق سے آشنا کر دیا۔ مخلوق کی حقیقتیں تو بیان کی ہیں، اس نے تو خالق کا تعارف تمہیں دے دیا، اللہ کی ذات سے اللہ کی معرفت دے دی، اللہ سے آشنا کر۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ یہ اس لیے ہے کہ اس پر فکر کرو، اس کی آیات میں غور کرو، اس میں سوچو، فکر کرو، اور جو خوش نصیب ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ دنیا میں ہر بندہ دانشور ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، بلکہ ایک بڑی عجیب بات ہے، جو جتنا بے وقوف ہوتا ہے وہ خود کو اتنا عقل مند سمجھتا ہے۔ جو سب سے زیادہ بے وقوف ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا میں میرے جیسا سمجھدار ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا کون عقل مند ہے؟ سب جھوٹ کہتے ہیں، عقل مند صرف وہ بندہ ہے جو قرآن پر غور کرے، اس کی آیات پر غور کرے، اپنے نبی کی ارشادات کو قرآن کی روشنی میں سمجھے اور اسے اپنا لے۔ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، سب سے بڑا خزانہ اس نے لے لیا۔ پیسے لوٹ لیے، جمع کر لیے، کما لیے، اولاد پال لی، فرمایا یہ کام تو جن کے پاس خزانے نہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ ایک چڑیا بھی بچے پال رہی ہے، گیدڑ بھی بچے پال رہا ہے، جہاں شیر بچے پال رہا ہے وہاں بھیڑ اور بکری بھی بچے پال رہی ہے۔ یہ زندگی کا نظام روزی ایک اللہ کی طرف سے متعین نظام ہے، ہر جسے پیدا کرتا ہے اسے روزی بھی پہنچا دیتا ہے، اور ہر مرنے والا اپنا کوئی دانہ چھوڑ کر، کوئی قطرہ آب چھوڑ کر نہیں مرتا، اپنے حصے کا رزق کھا کے مرتا، کسی دوسرے کا کھا نہیں سکتا، چھوڑ کے مرتا۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمایا کمال یہ ہے، عقل مندی یہ ہے، دانش یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کی عظمت کو سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول، یہ اللہ کا ذاتی کلام ہے۔
ہم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لبھائے مبارک سے پہنچا ہے، آپ کی زبان حق ترجمان سے پہنچا ہے۔ یار ایک ایک لفظ کو رات دن بندہ چومتا رہے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو وحی الہی ہیں اور محمد الرسول اللہ کے لبھائے مبارک سے اور زبان مبارک سے نکلے۔ یہی عظمت ان کی اتنی ہے کہ رات دن چومتے رہیں حق ادا نہیں ہوتا۔ پھر انہیں سمجھا جائے، پھر انہیں جان سے پیارا بنایا جائے، پھر ان پر عمل کیا۔ فرمایا یہ تو عقل مندی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر اس نے آخرت کما لی اور خرید لی، باقی سارا کھیل تماشا ہے۔ یہ جو دنیا جمع کر کر کے پیسے لوٹ لوٹ کر محل بنا بنا کر سمجھتے ہیں ہم عقل مند ہیں، یہ پیسہ بھی رہ جائے گا، محلات بھی رہ جائیں گے، قبر میں اعمال اور کردار جائے گا۔ کہاں گئے جن کی بڑی بڑی سلطنتیں اور حکومتیں تھیں؟ کہاں گئیں وہ؟ آج بادشاہوں کی قبروں پہ لوگ پکنک منانے جاتے ہیں اور لڑکے قبروں پہ بیٹھے بوتلیں پی رہے ہوتے، تاش کھیل رہے ہوتے۔ اللہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر یہ مہربانی کی کہ انہیں سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ وہ خود بھی نبی تھے، جو بیٹا عطا فرمایا وہ بھی نبی تھا۔ وہ خود بھی بادشاہ تھے، جو بیٹا عطا فرمایا وہ بھی شہنشاہ تھا، دنیا کا بہت بڑا حکمران۔ نور نبوت پیشانی سے روشن، چوڑا چکلا سینہ، انوارات الہی کا محبت، خوبصورت جسم، خوبصورت شکل، خوبصورت منور نورانی روح، نبی کا بیٹا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا داؤد علیہ السلام کو۔ گویا نیک اولاد بھی اللہ کا انعام ہوتی ہے۔ اولاد کا نیک ہونا بھی یہ والدین کے لیے بڑی سعادت ہے اور اللہ کا انعام ہوتی ہے۔ اور جو نافرمان اولاد ہوتی ہے وہ ہم والدین کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ کا انعام جو اولاد ہوتی ہے وہ نیک، صالح، باحیا، شریف ہوتی ہے، اور جو نافرمان نکلتی ہے وہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا، یا ہمارا کردار صحیح نہیں ہوتا، یا ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے۔ تو نیک اولاد ہونا بھی اللہ کے انعامات میں سے ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو نیک کرے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا میرا۔ یار بات کا مزہ آ گیا، جس بندے کی اللہ تعریف کرے اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ نعم العبد، میرا کیا بندہ پیارا بندہ تھا، سبحان اللہ۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، میرا کیا پیارا بندہ تھا۔ انہ اواب، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف بڑھنے والے، رجوع کرنے والے، اللہ کی رضا چاہنے والے تھے۔ یہاں دو باتیں سمجھ آئیں کہ نیکوں کی اولاد ہونا اور پھر نیک ہونا نور علی نور ہے۔ یوں تو کافروں کے ہاں بھی اللہ مسلمان پیدا کر دیتے، یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ بدکاروں کے ہاں بھی نیک پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی سعادت، لیکن نیک ہو، اولاد بھی نیک ہو، یہ تو نور علی نور ہے۔ یہاں باپ بیٹا دو ہیں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، چار پشتوں میں چارے نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی، یعنی نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، چار پشتوں تک نبوت ہے۔
اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ خصوصیت ہے ان کی کہ 4 پشتیں نبوت ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کی 4 پشتوں میں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی ایسا صحابی نہیں جس کی 4 پشتوں میں صحابیت۔ ان کے والد صحابی، خود صحابی، اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، جسے عطا فرما دے۔ فرمایا ہم نے کیا خوبصورت، کیا پیارا، کیا نورانی، کیا اللہ کا مقرب بیٹا دیا داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام جیسا۔ نعم العبد، کیا بندہ تھا میرا، کتنا پیارا بندہ تھا۔ انہ اواب، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کا طالب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے 4 صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔